جو لوگ آپ میں سے درسوں میں شریک رہے وہ اچھی طرح جانتے ہیں مسجد کا یہ حال تنگ دامی کی شکایت کرتا تھا، اور جب میں نے میری زندگی کے تقریباً 40 سال خطابت میں گزرے، مسلسل سفر، رات دن کا سفر، یہ جو مولانا جان محمد عزیز جو ہمارے واقعی عزیز
ٹیکسی پہ جاتے ہیں اس کے خاطر کا اقرار کرتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی سودے بازی نہیں کی کہ بھائی اتنے کیوں دے رہے ہو، اتنے دو۔ اللہ اس کمینی حرکت سے اپنی پناہ میں رکھے، آمین۔ لیکن لوگ دیتے ہیں تو مجھے یہ وہم رہتا ہے آخرت میں مجھے اللہ اس کا اجر دے گا، اس لیے مجھے وہم رہتا ہے کہ کہیں اللہ یہ نہ کہہ دے کہ تم نے تبلیغ کی، انہوں نے پیسے دے دیے، معاملہ برابر سرابر ہو گیا، ہمارے پاس کچھ نہیں۔ میں اس عبادتی زندگی کو جو میری گزری ہے، گزر رہی ہے، اس میں ایک قرون کا دور میری خطابتی زندگی میں ہے۔ شروع میں بندے کو سمجھ نہیں ہوتی، تبلیغ کا طریقہ نہیں آتا، بات کرنے کا سلیقہ نہیں آتا، پھر جب تجربہ ہوتا ہے، بات کرنے کا سلیقہ آتا ہے تو پھر طاقت نہیں رہتی۔ یہ زندگی کے ساتھ ساتھ باتیں چلتی ہیں۔ اٹک میں ایک توحید و سنت کانفرنس ہوئی اٹک اسٹیڈیم میں۔ لوگوں کی تلاشی لے کے اندر آنے دیا گیا اور 10,000 آدمیوں کی گنتی ہوئی۔ وہاں بڑے بڑے علماء تھے کہ بہت بڑے ملک کے خطیب تھے، بہت بڑا نام ہے ان کا، اللہ کے پاس چلے گئے ہیں، اللہ ان کی مغفرت کرے، آمین۔ بڑا دین کا کام کیا، بڑی توحید بیان کی، بڑا نام ہے، لوگ بڑا سنتے ہیں۔ انہوں نے ضد کر دی کہ میں بندیالوی سے پہلے تقریر کروں گا۔ اب میرا وہ نام نہیں تھا جو ان کا تھا، اور میری وہ شخصیت نہیں تھی جو ان کی تھی۔
جلسہ کیا ایک سڑک پہ، جس میں میں نے سٹیج پہ جہاں تک میری نظر پہنچتی تھی لوگ ہی لوگ، جہاں تک نظر جاتی تھی لوگ ہی لوگ. ایک انتقامی جلسہ تھا، جوابی جلسہ تھا. وہاں میں نے پہلے تقریر کی تو وہ مولانا کا اپنا ایک رنگ تھا جمالی قسم کا، اور ہمارا رنگ تھا ذرا جلالی قسم کا، اور وہاں جلالی رنگ ہی پھلتا تھا. وہ مولانا جمالی رنگ میں آئے تو لوگوں نے ان کی بات اور مجمع بکھر دیا. مولانا نے یہ ضد کر لی کہ میں بلیالی سے پہلے تقریر کروں. میں نے اللہ کے فضل سے خود ہر میں یہ عروج میں دیکھ چکا ہوں، لیکن مجھے یہ وہم رہتا ہے کہ اللہ مجھے اس کا اجر دے گا. یہ وہم ہے میرے ذہن میں، یہ وہم ہے. کیوں کہ چلو ہم اس کے پیسے لیتے ہیں، وہ لوگ ہمارے جیب میں کوئی پیسے ڈال دیتے ہیں، تو میرا ذہن مطمئن نہیں ہوتا. اللہ قیامت کے دن کہے معاملہ برابر سرابر ہو گیا، ہمارے پاس کچھ نہیں. میرے پاس اللہ کے دربار میں پیش کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے سوائے 18 بلاغ کے درس. یہ ایک میرا عمل ہے، اس میں کوئی لالچ نہیں، کوئی طمع نہیں، کوئی غرض نہیں. میں جس جگہ پہ بھی جمعہ پڑھاؤں، میں جمعے پہ باہر نہیں جاتا، لیکن جس جگہ پہ بھی جاؤں میں واپس آنے کی کوشش کرتا ہوں کہ جمعے کا درس ناغہ نہیں ہونا چاہیے، لوگوں کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، لوگوں کو مایوس نہیں ہونا چاہیے. میں انشاءاللہ قیامت کے دن اپنے رب کے دربار میں اس عمل کو پیش کروں گا انشاءاللہ. اگر یہ تیری رضا کے لیے، اگر تیری خوشنودی کے لیے، کوئی میری غرض نہیں تھی، کوئی لالچ نہیں، کوئی شہرت نہیں، کوئی نمائش نہیں. مولا ہم بڑے گنہگار ہیں، ہمارا دامن بڑا دامدار ہے. مولا اگر یہ عمل ہم نے تیری رضا کے لیے کیا ہے تو تو ہمیں معاف کر کے جنت میں مقام دے. یہی ایک عمل ہے. اور انشاءاللہ جن جن لوگوں کی اصلاح ہوئی، جن لوگوں کے عقیدے درست ہوئے، جن لوگوں کے عقائد سنورے، کئی لوگ ہیں ان دروس کی وجہ سے ان کے عقیدے درست ہوئے، شرک کی دلدل سے وہ نکلے، توحید کی شاہراہ پہ وہ آئے، اللہ نے انہیں توحید کی سمجھ دے دی. ڈھیر سارے لوگ ہیں، ڈھیر سارے. کچھ لوگ ہمارے ساتھ رابطہ کرتے ہیں، کچھ رابطہ نہیں کرتے، لیکن ان دروس کی وجہ سے لوگوں میں انقلاب آیا، لوگ شرک سے بچے، لوگوں کو توحید کی سمجھ آئی. وہ لوگ قیامت کے دن ہمارے اس عمل کو کہ یا اللہ ہمیں تو توحید سمجھ آئی تھی اس بندے کے ذریعے، اللہ تعالیٰ ان کی بات کو حل کر دے گا. وہی ہمارا سرمایہ ہے. کتنے ایک ہمارے ساتھی ہیں ڈنگا کے علاقے کے، ابھی ان سے میری ملاقات بھی نہیں، ان کے بیٹے سے میری ملاقات ہوئی ہے. وہ ہمارے پاس آئے تھے، ان کے گھر والے ہمارے پاس آئے تھے، ان سے ملاقات ہوئی. خود اس بندے سے میری ملاقات نہیں ہوئی جو اٹلی کے علاقے میں، فرانس میں ملازم ہے. پتہ نہیں میرا ٹیلی فون انہوں نے کہاں سے لیا اور مجھے ٹیلی فون کیا، لیکن وہ اتنی پچ کے بات کرتے تھے
اس نے مجھے ٹیلی فون کیا اور اس نے مجھے کہا کہ میں آؤں گا پاکستان، آپ کا ادارہ دیکھوں گا، مدرسہ دیکھوں گا، اس کی خدمت کروں گا۔ پھر آج ہم نے برادری والوں نے فیصلہ کیا ہے 1,00,000 روپیہ ہم آپ کی ذات کے لیے بھیج رہے ہیں۔ آپ یقین کریں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو پیسے کی محبت ہے اور دولت کی محبت ہے، یہ اس سے مجھے بچایا ہوا ہے۔ اب بھی اس بندے کا ٹیلی فون میرے پاس نہیں ہے، نہیں میں نے اس کا ٹیلی فون رکھا ہوا۔ بات آئی گئی ہو گئی، میں نے بھی ایک کان سے سنی دوسرے سے نکال دی، میں نے ٹیلی فون محفوظ ہی نہیں کیا۔ کچھ مدت کے بعد پھر اس کا ٹیلی فون آیا کہ میں نے 1,00,000 روپیہ اپنے بھائی کو بھیج دیا ہے، ٹھیک اس کا یہ نام ہے، آپ بندہ بھیجیں اور اپنے پیسے مانگیں۔ میرے ذہن میں آیا کہ میں بندہ کو 1,00,000 روپیہ لینے کے لیے بھیج دوں اور وہ بندے کہیں 5 لاکھ دے تو بندہ لے جاؤ، میرے لیے تو ایک مسئلہ بن جائے گا۔ تو میں نے اس کے بھانجے کو ٹیلی فون کیا، اس نے کہا باقی معاملے نے بھیجے ہیں۔ میں نے کہا یہ بندہ تو نہیں آ سکتا، میں اکاؤنٹ بھیج دوں، آپ بھیج دیں۔ اس نے کہا جی بھیجو۔ اس نے میرے اکاؤنٹ میں اسے ٹرانسفر کیا۔ یہ لوگوں کی محبت ہے صرف اس وجہ سے کہ انہیں توحید کی سمجھ آئی، شرک سے وہ بچے ہیں۔ یہ اس دور تفسیر کی بات ہے۔ میں مغرب کے بعد جو طالب علموں کو کلاس پڑھایا کرتا تھا، اس میں کلاس کا ایک عنوان تھا مسئلہ الہ۔ الہ کیا ہے؟ الہ میں کتنی صفتیں ہوتی ہیں؟ لا الہ الا اللہ کا مفہوم کیا ہے؟ تو میرے ساتھ تو لوگ رابطہ نہیں کرتے۔ یہ جو ہمارے عزیز ہیں، چشتی صاحب ہیں، شانی ہیں، یہ جو کام کر رہے ہیں فیس بک پہ اور میری تقریر، میرا درس یہ اس پر نشر کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں۔ یہ ایسے نشر نہیں ہو جاتا ادھر سے ہوئی ادھر نشر ہو گیا، اس کے لیے محنت کرنی ہے۔ وہ محنت کرتے ہیں، یہ بچے ہیں ہمارے، عزیز ہیں ہمارے، آپ ان کے لیے بھی دعا کیا کریں، اللہ ان پہ راضی ہو، اللہ انہیں دنیاوی مقاصد میں اللہ انہیں کامیابیاں عطا ہو، اللہ انہیں کامیاب کرے، اللہ انہیں پریشانیوں سے بچائے۔ محنت ہے ان کے ساتھ وہ لوگ رابطہ کرتے۔ پشاور کے ایک بندے نے رابطہ کیا چشتی صاحب سے، بات تو وہ پھر اس نے مجھ سے بھی کی بعد میں، لیکن پہلے ان سے رابطہ کیا اور اس نے کہا کہ ہم نے فیس بک پہ اس مسئلہ الہ کو سنا ہے، ہم 17 دوست ہیں، 25 دوست ہیں ہم، اور 25 کے 25 دوستوں کو اللہ نے توحید کی سمجھ عطا کی۔ تو وہ مجھے کہتا تھا رمضان مبارک کا ایک جمعہ زابی میں ہوتے تھے، انہوں نے میرے درس سنے، اللہ نے انہیں سمجھ عطا فرمایا۔ پھر وہ یہاں آئے تو ایک شاہ صاحب کو ساتھ لائے جو پیر تھے۔ اب آپ جانے پہ پیر ہوئے اور اس طرف ہو، لوگ گھٹنے کو ہاتھ لگائیں، نذرانے پیش کریں، اسے سمجھ آ جائے، یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ گدی چھوڑنی کوئی آسان ہوتی ہے؟ تو وہ کہتے ہیں ہم نے ایک تقریر سنائی، 2 3 4، وہ سمجھے ہی نہیں۔ ہماری دوستی تھی، ان سے سن لیتے تھے، شاہ صاحب مانتے نہیں تھے۔ اب حالت یہ ہے کہ وہ شاہ صاحب کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہو تو مجھے ٹیلی فون کر کے پوچھتے ہیں نام آپ تجویز کریں، وہ مجھ سے نام تجویز کرواتے ہیں۔ سمجھ کیسے آئی انہیں؟ اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے زمزم چوک میں ایک تقریر کی تھی، صراط مستقیم کیا ہے، صراط مستقیم کسے کہتے ہیں؟ وہ 2 گھنٹے کی تقریر تھی اور غالباً یہ 2002 کی بات ہے۔ میں نے زمزم چوک میں یہ تقریر کی تھی۔ جب یہ تقریر شاہ جی کو سنائی گئی، اللہ نے انہیں بھی توفیق دی۔ کتنے لوگوں کے عقائد درست ہوئے، کتنے لوگوں کے حالات سنورے۔ آپ جو لوگ ان دروس میں شریک ہوتے ہیں، 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ اللہ کے قرآن کے لیے وقف کرتے ہیں، کیا اس میں آپ کا حصہ نہیں؟ اس اجر میں آپ کا حصہ نہیں ہوگا؟ اس میں اس ثواب میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا سمجھتے ہیں آپ قرآن کی تعلیم اوپر جا سکتی ہے اور وہ آسمان نیچے آ سکتا ہے؟
دیواریں ٹوٹ سکتی ہیں اور تقدیر بدل سکتی ہے اور تدبیر کر سکتی ہے، محمد عربی کی کوئی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ جو سنتے رہتے ہیں آپ کوئی دعا نہیں مانگ سکتے، نہیں نہ مانگ سکتے، کیسے آپ نے دعا مانگنی ہے؟ آپ کو مشغول ہے پڑھنے پڑھانے میں، سننے سنانے میں، تعلیم و تعلم میں، آپ کوئی دعا نہیں مانگ سکتے میرے بیمار کو شفا دے دے، میرے گناہوں کو معاف کر، آپ نہیں مانگ سکتے، آپ کی مجبوری ہے۔ میرے آقا نے فرمایا دنیا کی ہر چیز حتیٰ کہ پرندے کیڑے مکوڑے مت کریں، یہ بہت اجر کا کام ہے، یہ بہت ثواب کا کام ہے۔ اللہ کے قرآن کو سمجھنا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ میرے پیارے پیغمبر کے محبوب صحابی ہیں، سب سے زیادہ حدیثیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو روایت کرتے ہیں، اصحاب صفہ میں وہ شامل ہیں۔ میرے پیارے پیغمبر ان کی دین کی جو طلب تھی اس سے خوش ہو کر میرے پیارے پیغمبر نے ایک دن کہا، مانگ ابو ہریرہ کیا مانگتا ہے، میں تیرے لیے رب سے درخواست کروں۔ مانگ کیا مانگ؟ آفر کرنے والا کون ہے؟ ایک منٹ کے لیے تصور تو کرو یار، آفر کرنے والا کون ہے؟ امام الانبیاء کہ انہوں نے درخواست کرنی ہے رب کے آگے، مانگ مجھ سے کیا مانگتا ہے؟ یہ درویش صفت آدمی حضرت ابو ہریرہ جس کے پاس کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے، بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو جایا کرتا ہے، اس نے مانگا بھی تو کیا مانگا؟ کہتا ہے اوصنی یا رسول اللہ، میں نے کوئی وصیت کر کوئی ایک جملہ فرما دے، آپ کی زبان مقدس سے کوئی فرمان میرے لیے لکھ دے، خاص میرے لیے، مجھے کوئی نصیحت کر دے، مجھے کوئی وصیت کرے۔ ابو ہریرہ اس آفر کے جواب میں نصیحت اور وصیت کے لیے گزارش کرتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا تعلم القرآن وعلم الناس۔ ابو ہریرہ ساری زندگی قرآن پڑھتا رہے اور ساری زندگی قرآن پڑھاتا رہے، یہ میرے نبی نے تعلم القرآن، قرآن سیکھتا رہے۔ ہم قرآن کے طالب علم ہیں اور ہماری جماعت اشاعت التوحید و سنہ، اس پر رب کا بہت بڑا کرم ہے، اللہ نے ہم سے اس دور میں قرآن کی خدمت، اس کو چنا ہے، اس جماعت کو اللہ نے قرآن کی خدمت کے لیے اس جماعت کو اللہ نے چنا ہے، ورنہ 3 گھنٹے علماء تقریریں کرتے رہتے ہیں، شروع کے اندر تبرکاً قرآن کی ایک آیت پڑھتی ہیں، تبرکاً، پھر 3 گھنٹے وہ قرآن کے قریب نہیں آتے۔ فلاں بزرگ کو خواب آیا تھا، فلاں کو کشف ہوا تھا، فلاں نے یوں کہا تھا، فلاں کو یہ کرامت ملی تھی، پھر انہوں نے قرآن کے قریب نہیں آنا، اور اشاعت التوحید کا کوئی عالم، کوئی خطیب، کوئی مبلغ، کوئی طالب علم، کوئی مبتدی طالب علم، وہ جب تبلیغ کے لیے کھڑا ہوگا اپنی تقریر کو قرآن کے زیور سے آراستہ کرتا ہے۔ ذالک من فضل اللہ، یہ ہم پر اللہ کا فضل ہے، ہم نے قرآن کو سبکن پڑھا ہے، سبکن۔ میں جانتا ہوں دوسرے علماء نے قرآن کو کیسے پڑھا ہے، ان کا کیا ہے؟ جلالین، علامہ سیوطی کی تفسیر لکھی ہوئی جلالین اور علامہ تفتازانی کی تفسیر بیضاوی، اس کو پڑھ کر تم سمجھتے ہو کہ مفسر ہو گئے ہو؟ نہیں، ہم نے قرآن کو اپنے اساتذہ کے سامنے بیٹھ کر، دو زانو بیٹھ کر، ہم نے قرآن کو سب کر پڑھا ہے اور پھر ہم نے سب کر پڑھایا ہے۔ 23 سال تو مجھے بھی ہو پہلی مرتبہ جب میں نے دور تفسیر اپنے استاد حضرت نیلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ مل کر پڑھایا تھا، 7 سپارے میں نے پڑھائے تھے، پھر دوسرے سال میں نے 8 سپارے پڑھائے۔ 23 سال تو مجھے بھی ہو گئے اللہ کے قرآن کی تفسیر کرتے ہوئے۔ ہم نے قرآن سبکن پڑھا ہے، ہم نے پھر قرآن سبکن پڑھایا بھی ہے۔ تو قرآن کا علم کوئی محدود علم ہے؟ بھائی یہ علم ختم ہو جائے یا مکمل ہو جائے؟ نہیں مکمل ہوتا، طالب علم رہتا ہے، بندہ طالب علم رہتا ہے، قرآن مضامین کا
مسجد میں اللہ کا قرآن بیان کر رہا ہے، اللہ کی طرف آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ پہلے سمجھ کے پڑھو نا، اسے نوٹ کرو، کاپی پہ لکھو، پھر 2-4 آدمیوں میں اسے بیان کرو، پڑھو بھی صحیح، پڑھاؤ بھی صحیح۔ تعلم القرآن وعلم الناس، ساری زندگی قرآن پڑھتا رہے اور ساری زندگی قرآن پڑھاتا رہے۔ اب اجر سنو ذرا، پتہ نہیں اس کے بعد بھی آپ کو ہوش آنا ہے کہ نہیں آنا، اس کے بعد بھی آپ نے راغب ہونا ہے کہ نہیں ہونا، اس کے بعد بھی آپ نے اپنی آخرت کو سنوارنے کی کوشش کرنی ہے یا نہیں کرنی۔ میرے آقا نے کہا ساری زندگی قرآن پڑھتا رہے، ساری زندگی قرآن پڑھاتا رہے۔ ابو ہریرہ اگر اس حالت میں تیری موت واقع ہو گئی تو تیرے دفن کے دن سے لے کر اجر کیا۔ لیکن جس طرح مولانا جان عمر عزیز صاحب فرما رہے تھے، گھر کی مرغی دال برابر، گھر کی مرغی، اور وہ جو کسی نے کہا تھا چراغ تلے، وہ کسی نے مقولہ ایسے نہیں بنایا، ایک بڑے مڑ کے مقولے بنائے گئے ہیں۔ چراغ تلے ہمارا بنیاد علم کا بڑا مرکز تھا۔ میرے پردادا مولانا سلطان محمود نامی رحمۃ اللہ علیہ فارسی کے اتنے ماہر عالم تھے کہ مولانا حسین علی بھی انہی کے پاس پڑھنے کے لیے بدیال آئے جی۔ اور یہ خواجہ خان محمد صاحب کے جو چچا تھے اور خواجہ خان محمد صاحب کے جو پیر تھے احمد خان صاحب، وہ بھی بدیال میں میرے پردادا کے پاس پڑھتے رہے۔ اتنا بڑا مرکز، اتنے بڑے بڑے لوگ وہاں پڑھنے کے لیے آئے، بدیال میں کسی ایک بندے بھی نہیں ہوئے۔ کہیں کہیں سے لوگ آئے، پیاس بجھاتے چلے گئے، خود وہاں رہنے والوں کو کچھ نہیں ملا، کچھ نہیں۔ تو یہاں سرگودا میں یہ بات نہیں ہونی چاہیے۔ میرے ساتھ بولو، میرے ساتھ مدد کرو، کوشش کرو، محنت کرو۔ اس ہمیں آپ شب جمعے کے نہ جانا ہو، اس کا اپنا کوئی کام ہو سکتا ہے، لیکن وہ گزرتے ہوئے دوسرے دوست کو کہے گا شب جمعہ بھائی یہ ہے دعوت، اس کو کہتے ہیں دعوت۔ ہر بندے کو دعوت دے، اس میں کوئی شرم محسوس نہیں کرتا۔ میں ایسے دوستوں کو بھی جانتا ہوں جو اپنے دوستوں کو پکڑ پکڑ کے لائے ہیں، انہیں لالچ دی ہے 10 دن بعد میں ووٹ کھاؤں۔ میں کئی چھوڑیاں لڑکیاں برگر کھوانیاں دیکھے، بیٹھ کے برگر کھلا رہے ہیں، چائے پلا رہے ہیں، پیسہ خرچ کر رہے ہیں۔ آؤ، محنت ہے نا، آپ میں سے ہر بندے کو یہ محنت کرنی چاہیے۔ آپ اتنے بندے، اتنے ہمارے بھائی ہیں، دوست ہیں، عزیز ہیں، آپ کا کیا خیال ہے؟ ایک بندے پر بھی آپ کا اختیار نہیں، ایک بندے کو آپ دعوت دیں، آپ کا دوست کوئی، ہر بندے کا کوئی نہ کوئی ڈگری یاد ہو، کوئی چچا زاد، مامو زاد، پھوپھی زاد، کوئی رشتے دار، کوئی برادری، کوئی ہمسایہ، کوئی دفتر میں کلیگ، کلاس فیلو، لیکن آپ توجہ نہیں کرتے۔ آج آپ یہاں عہد کریں کم از کم ایک بندے تک میں نے یہ دعوت چاہوں، کم از کم، ورنہ تو جنون ہونا چاہیے، جنون۔ کوئی مجنون بندہ ہو، مجنون، ایک کم ہی مجنون تھا۔ نبی پاک کو مجنون کیوں کہتے تھے؟ کیا کہتے تھے؟ عقل خراب ہے، اس وجہ سے مجنون کہتے۔ وہ کہتے تھے جو سڑک دیکھو، چوک دیکھو، گلی دیکھو، شاہراہ دیکھو، مجمع دیکھو، اکیلا بندہ دیکھو، ایک ہی رب
65,500 سے زیادہ 65,500 لوگ اس کو لائک کرتے ہیں. یعنی ہمارے جمعے کی تقریب ہمارا درس تقریباً 65,000 آدمیوں تک پہنچتا ہے. تو معمولی کام ہے. آپ اپنے دوستوں کو دعوت دیں, آپ اپنے دوستوں کو دعوت دیں, دوسرے شہروں میں جو دوست ہیں. نور بشر والا کلپ آپ جو ہمارے چھوٹا سا کلپ انہوں نے چڑھایا تھا نور بشر کا, میں نے اس نور اور بشر کی حقیقت بیان کی تھی کہ نبی پاک ذات کے حساب سے بشر ہیں اور صفت کے حساب سے